سسٹ بغیر علامات کے آرم آیوڈائڈ آنکھیں بند کر کے دے دیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ بہت عرصہ پہلے میں ایپس اور کالوسینتھ ہی دیا کرتا تھا اور یہاں بھی فیل نہیں ہوا تھا۔ مجھے پرانا نسخہ یاد آیا، مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ میں بھول چکا تھا۔ میں آج سے 25 سال پہلے یہی دائیں اور بائیں کے حساب سے ایپس اور کالوسینتھ دیا کرتا تھا، جو آج مجھے یاد بھی نہیں تھا، اگر سے بعد مجھے اپنا پرانا وہ یاد ہے، اور وہاں بھی فیل نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر آرم آیوڈائڈ اور یہاں کبھی ناکامی نہیں ملی۔ وہ فورینم 200 میں ہفتے میں ایک خوراک، اور آرم آیوڈائڈ 30 میں صبح دوپہر شام۔ جہاں کمر درد اور ٹانگوں میں بے چینی ہو، ریسٹاکس آبلوں کی دوائی ہے، اور یہ آبلہ ہی ہے جو اندر بنا ہوا تھا۔ ایپس بھی ایک طرح کے سوجنوں کی دوائی ہے، پانی والی سوجن۔ اب یہ سمجھ لیں، پانی والی سوجنیں جہاں ہوں گی وہاں یہی اسی انداز کی دوائیاں کام کریں گی۔ ریسٹاکس ہے، نیٹرمیور پانی کے نظام کو ریگولیٹ کرتی ہے، یہاں پھر یہ کام کر جائے گی سسٹ میں۔ ایپس، ریسٹاکس، نیٹرمیور، آرم آیوڈائڈ، اوفورینم، یہ نہ فیل ہونے والی دوائیاں ہیں اگر ہم ان کی ترتیب ٹھیک رکھ لیں۔ کالی کارب ڈاکٹر صاحب نے اچھے انداز میں کہہ دیا، یہی سمٹم ہے کالی کارب کے، اور کالی کارب میں نچلا دھڑ کمزور ہوگا۔ ڈاکٹر عابد لکھتا ہے کالی کارب کی 3 علامات جسے یاد ہوں وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا: کمر درد، کمزوری اور پسینہ۔ یہ کالی کارب کی 3 بڑی اہم علامات ہیں: کمزوری، کمر درد اور پسینہ، اور ساتھ آنکھوں کے پپوٹوں کے اوپر والے حصے میں سوجن ہونا۔ اور کالی کارب کا مریض 3-4 بجے اسے شدت ہوگی، آگے جھکنے سے اسے سکون ہوگا۔ یہ نہ فیل ہونے والی کالی کارب بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ویسے ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں اور خراب ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہوگی سسٹ کے حوالے سے۔ ابارشن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا بانجھ پن تو ڈاکٹر صاحب کا موضوع ہے، میرا موضوع نہیں ہے ویسے۔ ہاں جی، اچھا ٹائم اور کتنا لگانا ہے یہ دیکھ لیں جی۔ بسم اللہ۔ اسی تو کیسی لیٹ ہیں تو راؤ لیٹ ہوئے نہیں، صابر نے نا، صابر نے نہیں، خواتین کے حوالے سے یا مردوں کے حوالے سے؟ مردوں کے حوالے سے۔ اس میں دخل دیں گے جی آپ ڈاکٹر صاحب؟ تھوڑا تھوڑا پھر آپ بھی ساتھ ساتھ، اچھا لگے گا، ذرا آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، بانجھ پن، میں نے پچھلی نشست میں بھی بتایا تھا کہ میں بڑا خوش تھا کہ میں نے مٹھائی کھائی تھی، ایک ایسے مریض کا علاج کیا تھا، 14 سال بعد اللہ نے اسے جڑواں بیٹے دیے جی، اور میرے 7 ماہ کے علاج کے بعد۔ اور اس کا نسخہ مجھے اب بھی یاد ہے، میرے موبائل میں تصویر بھی موجود ہے۔ مرک سال 200 ڈیلی کی تھی، ایکس رے 1M 20 دن بعد، اور ٹریبولس مدر ٹنکچر تھا، اس کا یہ نسخہ تھا۔ بانجھ پن میں نے اب تک جتنے کیس یہاں کامیابیاں ملی ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ گفتگو ہو جو کامن جہاں رزلٹ ملے نا۔ ٹریبولس، جہاں بھی کامیابی ملی میرے نسخے میں ٹریبولس موجود تھی جی، اور جہاں بھی کامیابی ملی ہے وہاں سفلینم کسی نہ کسی موقع پہ موجود تھی۔ ایکس رے وہاں کہیں نہ کہیں نظر آئی ہوئی۔ ان ادویات کا تذکرہ جہاں کامیابیاں ملی، اور مرک سال کہیں نہ کہیں موجود تھی، اور دھماسا یا سچی بوٹی یہ اب کمال چیز ہے۔ اچھا، میں یہ شروع سے دیتا تھا پاس شخص کے حوالے سے بھی،
اور ویسے پس کے حوالے سے میں کیلنڈولا 30 میں دے دیتا ہوں، سفلینم ٹھیک کر دیتی ہے، دھماسا دیا کرتا ہوں، کلکیریا سلف دیتا رہا ہوں۔ لیکن بڑی مزے والی بات یہ ہے کہ میں نے پچھلے دنوں میرے ایک پاس ایک کتاب ہے ہومیو کلیکشن، شفیق الرحمان صاحب کی لکھی، اس نے دھماسا کے بارے میں لکھا ہے کہ مرد کو کھلا دیں اولاد نرینہ بیٹا پیدا ہوگا، حالانکہ یہ کہیں نہیں میں نے پڑھا، کہ دھماسا دے دیں اور اس کے بعد جب پریگننسی ہوگی تو اولاد نرینہ ہوگی، دھماسا یہ کام کرتا ہے۔ حالانکہ میں پہلے یہ دھماسا میں بہت عرصے سے دے رہا ہوں، یہ کام کرتا ہے۔ تو اس میں کوبالٹ کو نظر انداز نہیں کرنا، کوبالٹ کام کرنے والی چیز ہے جی۔ اور ڈمیانہ مجھے تو دیتا تو ہوں، اب 200 دینی شروع کی ہے، لیکن مجھے کبھی اس نے رزلٹ کوئی نہیں دیا۔ اب 200 پہ آیا ہوں کہ کبھی کبھار یہ دے، چونکہ کتابیں لکھتی ہیں، میں بھی کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے جی، آخر کام تو کرتی ہوگی نا، کہیں ہم میں کوئی خامی ہے۔ لیکن ٹریبولس آپ کو فیل نہیں ہونے دے گی جی، مدر ٹینچر ٹریبولس کیو، ایکس رے 1M، سفلینم 10M اور مرکسال 200۔ جہاں ٹیسٹیز کا مسئلہ رہا ہو وہاں سپونجیا، اور یہی ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہ کام کی دوائیاں یہ ہیں جہاں مجھے رزلٹ ملا ہے جی۔ باقی ڈاکٹر صاحب آپ آ جائیں۔